بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکی ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ سنی اتحاد کونسل والے یا کہ تحریک انصاف کے آزاد لوگ یہ عجیب کشمکش میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور وجہ ہے عمران خان، کیونکہ یہ بات کرتے ہیں تو کسی پہ بلیم جب دیتے ہیں کہ جی ہم سے یہ غلط فیصلہ ہوا، ہمیں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور پھر اینڈ پہ کہہ دیتے ہیں کہ جی فیصلہ عمران خان نے کیا۔ اور جب آپ نے کہہ دیا کہ عمران خان نے فیصلہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ الزام عمران خان پہ لگا رہے ہیں، اور جیسے ہی ان سے یہ سوال پوچھا جائے تو پھر نہیں عمران خان نے کوئی غلط فیصلہ کوئی نہیں کیتا جناب، یہ بس فیصلہ ہو گیا، لیکن آپ نا اتنی باریکی میں نہ جائیں۔ اب یہ پھنس چکے ہیں برے طریقے سے، ان کو خود سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے کیسے ان حالات سے نکلنا ہے۔ اب یہ جو کنٹراورسی چل رہی ہے سنی اتحاد کونسل کو لے کے کہ ان کی اپنی قانونی پوزیشن کیا ہے، یہ کہیں کوئی قانونی وجود رکھتے بھی ہیں یا نہیں رکھتے، کیونکہ اسی وجہ سے ان کے معاملات لٹکے ہوئے ہیں۔ قومی اسمبلی میں ان کو پارلیمانی لیڈر کا عہدہ نہیں مل رہا، ان کو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ نہیں مل رہا، ان کو قائمہ کمیٹیوں میں نمائندگی نہیں مل رہی، اور یہی سچویشن ہمیں پنجاب میں بھی نظر آ رہی ہے۔ پنجاب میں بھی سیم اسی طرح کے حالات کا ان کو جو ہے وہ سامنا ہے۔ اور وجہ کیا ہے جب آپ پوچھیں تو وہ مختلف ہیلو بہانوں سے بات کرتے ہیں، بعد میں ان کو سمجھ آتی ہو یہ کیا ہو گیا، پھر مکرنا شروع ہو جائیں۔ یہ علی محمد خان، شیر افضل مروت اور باقی لوگ، چونکہ یہ پچھلے 2 دن سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے کیسز چل رہے ہیں اور یہ وہاں پہ جاتے ہیں، تو لہٰذا ان سے میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ یہ سوالات پوچھتے ہیں کرنٹ سچویشن پہ۔ اس پہ ایک تو علی محمد خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی سنی اتحاد کونسل کو لے کے یا مجلس وحدت المسلمین کو لے کے یا دیگر اس حوالے سے جو کنٹراورسی ہے، اس پہ جو مختلف بیانات آتے ہیں، جیسے کہ وہ شیر افضل مروت صاحب کا بیان، علی ظفر صاحب کا بیان، باقی لوگوں کا بیان، تو انہوں نے کہا جی یہ پارٹی میں اختلافات نہیں ہے، بلکہ یہ پوائنٹ آف ویو کا ڈیفرنس ہے، اختلاف رائے ہے۔ تو سر اختلاف رائے کیا ہوتا ہے؟ یہی ہے نا، کیا یہ جو فیصلہ کیا گیا کہ سنی اتحاد کونسل میں آپ جائیں گے، اس جماعت میں جائیں گے جس کی اپنی کوئی پارلیمانی جو ہے وہ ورتھ نہیں ہے، آپ اس جماعت میں جائیں گے، تو کیا اس وقت جب آپ کے وکلا کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ اگر ہم یہ فیصلہ کریں گے تو اس کے یہ نتائج اور اثرات مرتب ہوں گے، تو پھر یہ اختلاف ہی ہے نا کہ عمران خان نے فیصلہ تھوپ دیا۔ یہ بات شیر افضل مروت بھی تسلیم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا فیصلہ عمران خان کا فیصلہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ مجلس وحدت المسلمین میں نہ جانا یہ غلطی تھی۔ اب بتایا تو پھر یہ جائے نا کہ سر وہ فیصلہ عمران خان کا تھا اور مجلس وحدت المسلمین میں نہ جانے کا فیصلہ کس نے کیا تھا، کیونکہ یہ تو آپ تسلیم کر رہے ہیں نا غلطی تھی۔ پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ سنی اتحاد کونسل میں جانا بھی غلطی تھی، تو وہ تو اب ڈیسائیڈ ہو چکا، وہ تو کلیئر ہو چکا نا کہ آپ نے یہ غلطی کی، بلکہ آپ نے اپنے پاؤں نہیں اپنے سر پہ کلہاڑا مارا، جس کی وجہ سے مخصوص نشستیں نہیں ملی، اور آنے والے دنوں میں مزید قانونی ہڈلز جو ہیں وہ ان کے سامنے درپیش ہوں گی۔ اور اسی طرح شیر افضل مروت صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے آج بھی پہلے سے زیادہ بدتر حالات ہیں، پنجاب میں کچھ چینج نہیں ہوا، محسن نقوی صاحب مرکز میں چلے گئے اور پنجاب میں مریم نواز آ گئی، ہم کو یہ احتجاج کرتے ہیں کہ جلسہ جلوس کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے، تو 144 جو ہے وہ نافذ کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں جی ہم اپنا جو حق ہے وہ مانگنا نہیں چھوڑیں گے۔ بالکل آپ کو اپنا حق مانگتے رہنا چاہیے، لیکن یہ کیا کہ جی مروت صاحب کہتے ہیں کہ 9 مئی کو 144 کیوں نہیں لگایا گیا؟ یار عجیب نہیں ہے کہ یہ جواب تو انہوں نے دینا ہے کہ آپ نے 9 مئی کو آرمی انسٹالیشن پہ اٹیکس کیوں کیے؟ یہ کہتے ہیں نہیں، ہمارے لوگ تو اگر اس طرف جا رہے تھے تو آپ 144 لگا دیتے، آپ انہیں روک دیتے، بھئی اگر روک دیتے تب بھی خون خرابہ ہوتا۔ ایون کہ جب انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پہ، جی ایچ کیو پہ، باقی مقامات پہ یہ باقاعدہ پلان کے تحت یہ اٹیکس کیے، تو اگر اس وقت ان کا رد عمل دیا جاتا، فوج کی طرف سے جو رد عمل دیا جانا تھا، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کیا رد عمل ہو سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فوج نے تو بہت زیادہ جو ہے وہ ضبط کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے اس پر جواب نہیں دیا کہ لوگ جو ہیں وہ مشتعل ہیں اور وہ کسی کے بہکاوے میں آئے ہوئے ہیں۔
تو انہوں نے ذرا تحمل سے کام لیا، لیکن ذرا اندازہ لگائیں کہ اگر یہاں پہ فوج رسپونڈ کرتی تو پھر کیا ہوتا۔ یہ تو لوگوں کی گرفتاریوں پہ چیخ اٹھتے ہیں، ایون کہ ان کے لوگوں کو گرفتار کیا جائے تو یہ اٹیکس کر کے سرکاری گاڑیوں سے لوگوں کو نکال کے لے جاتے ہیں۔ ان کی مختلف جو خواتین ہیں، گزشتہ دنوں راولپنڈی اسلام آباد میں جو احتجاج ہوا اس میں وہ ان کی جو ایک خاتون رہنما ہے، مجھے اب ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، سمابیہ طاہر، ہاں یہی نام ہے، انہوں نے وہ پولیس وین سے لوگوں کو نکالا۔ اس کے علاوہ یہ جو 126 دن کا دھرنا دیا جاتا رہا، اور اس دھرنے کے دوران کئی بار عمران خان صاحب نے اٹیکس کیے، باقی لوگوں نے پولیس وینز پہ اٹیکس کیے، لوگوں کو چوکیوں سے جو ہے وہ زبردستی چھڑوا کے لے جاتے رہے۔ تو یہ جو آپ اس طرح کے اٹیکس کرتے ہیں، ذرا تصور کیجئے کہ کیا امریکہ، برطانیہ یا کسی بھی جمہوری ملک میں، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے سویلائزڈ ملک ہے، کیا وہاں پہ یہ تصور بھی کیا جا سکتا ہے اگر وہاں کا جو پولیس مین ہے وہ کسی بھی شخص کو روکے، اس کی تلاشی لینا چاہے یا اس کو اریسٹ کرنا چاہے اور اس کے خلاف کوئی مزاحمت کرے تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ سر اس کا جواب یہ ہوگا کہ اسے وہ شوٹ کر سکتا ہے، یہ حق ہے اس کے پاس۔ اگر وہاں کا قانون آپ کو اتنا پسند ہے تو یہ شکر کریں کہ یہاں پہ یہ رسپانڈ نہیں آیا تھا، اس قسم کا رد عمل نہیں دیا گیا تھا، بڑے ضبط کا مظاہرہ کیا گیا۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اب تحریک انصاف والے ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن یہ ان کے گلے پڑ چکا ہے 9 مئی، یہ باقی جو کیسز ہیں ان کے گلے پڑ چکے ہیں۔ سائفر کسی نے تو نہیں کہا تھا نا عمران خان سے کہ جی آپ یہ جو کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے اس کو اس طرح سے لہرا دیں۔ اب سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ پیش ہو رہے ہیں اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جی کل یہ کیس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور عمران خان اس سے بری ہو جائیں گے۔ بھی ہو سکتا ہے ہو جائے، لیکن اس کیس پہ جو آج سارا دن سماعت چلی اس کا اگر میں آپ کے ساتھ 1 لائن میں جو ہے وہ کرکس شیئر کروں تو میرا خیال یہ ہے، جو اب تک کی آبزرویشنز سامنے آئیں، جو آرگومنٹس سامنے آئے، جو عدالت کے سوالات سامنے آئے اور جس قسم کے دلائل دیے جا رہے ہیں عمران خان کے وکلا کی طرف سے، چونکہ ان میں صرف یہ فوکس یہ کیا جا رہا ہے کہ جی ہمارا حق دفاع ختم کیا گیا اور عدالت نے ہمیں جو ہے وہ اسٹیٹ ڈیفنس کونسل دے دیے، اور جرا جو ہے وہ بہت جلدی میں کی گئی اسٹیٹ ڈیفنس کونسل کی طرف سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف جو مین چارج ہے کہ یہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ تھا، یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے، عمران خان نے اس کو جو ہے وہ اپنے پاس رکھا، پھر اس کے بعد یہ چوری کا بہانہ یا جیسے بھی کیا گیا، تو اس پہ تو بات نہیں کی جا رہی۔ بات کی جا رہی ہے کہ جی ہمیں حق دفاع نہیں دیا، تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ شاید اس پہ جو ہے ریمانڈ ہو جائے گا، کیس ریمانڈ ہو جائے گا۔ ریمانڈ کا مطلب ہے کہ کیس واپس ٹرائل کورٹ کو بھیج دیا جائے گا کہ جی آپ اس پہ جو ہے وہ دوبارہ جرا کر لیں، اور میرا خیال ہے کہ جرا کا پروسیس کیا جانا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہو جائے گا، مجھے یہ لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن حتمی فیصلہ جو ہے وہ عدالت نے کرنا ہے۔ اور یہ جو تحریک انصاف والے ہیں نا، عجیب ان کی سوچ ہے یار۔ آپ مریم نواز کا نام لے کسی جگہ، ان کو پتہ نہیں پاگل پن کے دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب مریم نواز نے کوٹ لکھپت جیل کا وزٹ کیا، یہ کسی بھی چیف منسٹر کا کوئی پہلا وزٹ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی وزٹس ہوتے رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ عثمان بزدار جو ہے وہ نالائق آدمی تھا، اس نے نہیں اس طرح کے کام کیے، اور پھر وہ اس کاموں کے لیے آیا تھوڑی تھا، وہ تو جن کاموں کے لیے آیا تھا وہ کر کے گیا۔ پنجاب میں لوٹ مار مچانی تھی، پیسہ اکٹھا کرنا تھا، پیسہ اکٹھا کیا گیا، اور پیسہ اکٹھا کر کے جتنا شیئر بنتا تھا عمران خان کا اور بشرا بی بی کا وہ ان کو دیا، اور باقی کا شیئر لے کے فرار ہوگی۔ اب عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ اپنا پتہ نہیں کدھر گم ہے، اور یہ بھی حیرت ہوتی ہے کہ بزدار کو کوئی پوچھتا کیوں نہیں؟ اور پنجاب نو اپنے پیو دی جگیر سمجھ کے لٹیا تسی، جواب تو لیں ان سے۔ پتہ نہیں کیوں اس ملک کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ یہ جو لانڈری لگائی جاتی ہے نا پاکستان میں کہ جناب جڑا اتھوں لنگ جائے گا وہ صاف ہو جائے گا، یہ مذاق کیا جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور مریم نواز نے جو وزٹ کیا ہے اس پہ یوتھیے آگ بگولا۔ ان کو اس وزٹ پہ اعتراض ہے کہ جی مریم نواز وہاں پہ صرف ہماری خواتین اور مرد جو کوٹ لکھپت جیل میں بند ہیں ان کے زخموں پہ نمک پاشی کرنے گئی تھی،
اور بھائی وہ قیدیوں کے زخموں پہ مرہم رکھنے گئی تھیں. انہوں نے وہاں پہ جا کے قیدی خواتین کے ساتھ افطاری بھی کی اور ان سے حالات و واقعات بھی دریافت کیے. اور یہ اکثر ہوتا ہے وہاں پہ جو سہولیات دی جاتی ہیں ان کی چیکنگ بھی کی. اور آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ مریم نواز نے کوٹ لکھپت جیل میں ایک اچھے سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل بنوا دیا ہے اور اس کا افتتاح کر دیا ہے, کیونکہ کل کو ہو سکتا ہے کہ عمران خان کوٹ لکھپت جیل آئے تو پھر اس کو سہولت بھی تو دینی ہے نا, ڈاکٹر شکٹر موجود ہونا چاہیے. تو یہ انہوں نے اچھا کام کیا, لہٰذا آپ اس قسم کے پاگل پن کا مظاہرہ نہ کریں کہ ان وزٹس پہ بھی آپ کو جو ہے وہ اعتراض ہوتا ہے. اعتراض اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ ان کی سیاست کو ختم کر رہی ہیں. وہ جس تیزی کے ساتھ عوامی جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کر رہی ہیں, اتنی ہی تیزی کے ساتھ عمران خان, پروجیکٹ عمران خان اور عمران خان کی محبت میں مبتلا لوگ اپنی موت آپ مرتے جا رہے ہیں. یہ سیاسی طور پہ میں کہہ رہا ہوں. اور سر اس کے علاوہ کوٹ لکھپت جیل کی موت کی چکی کا معاملہ ہے اور طیبہ راجہ کے ساتھ زیادتی کا معاملہ بھی ہے. یہ بڑی تشویشناک خبر ہے. موت کی چکی میں خواتین کو بند کیا گیا اور اس حوالے سے خود تحریک انصاف کی خواتین عالیہ حمزہ جو ہیں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جس دن مریم نواز نے کوٹ لکھپت جیل کا وزٹ کیا تو انہیں موت کی چکی میں بند کر دیا گیا. حالانکہ یہ سراسر غلط بیانی ہے. ان کو ان کے سیل میں جہاں رکھا جاتا ہے اسی سیل میں وہ تھیں, اس کے علاوہ انہیں کہیں شفٹ نہیں کیا گیا. اس حوالے سے جیل ذرائع کے ساتھ میری بات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ جی ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور تھا کہ یہ خواتین جو ہیں اور یہ جو سیاسی قیدی ہیں ان کی طرف سے جیل کا ماحول خراب کیا جا سکتا تھا, تو لہٰذا ان کو مریم نواز نے جس طرح باقی قیدیوں کے ساتھ ملاقات کی ان سے ملاقات کی کے لیے جو ارینجمنٹس نہیں کیا گیا, لیکن ان کو وہ تمام سہولیات فراہم کی گئی جو مریم نواز کی آمد پہ دیگر قیدیوں کی تھی, یعنی کہ ان کے لیے اسپیشل افطاری کا اہتمام کیا گیا تھا, تو ان کو بھی وہ سہولیات میسر تھیں. لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ موت کی چکی والا, تو یہ اسی طرح سے ہے, یہ پولیٹیکل سکورنگ ہے کہ جی ہم لوگوں میں اس طرح کی بات کریں گے تو ہماری ہمدردیاں بڑھ جائیں گی اور لوگ کہیں گے دیکھو جی کتنا ظلم کیتا جا رہا ہے. حالانکہ ظلم تو عمران خان کے دور میں ہو رہا تھا اور عمران خان خود اس کا اعتراف بھی کرتا تھا. عمران خان کہتا تھا نا کہ میں ان کو ملنے والی سہولتیں ختم کرواؤں گا, میں ان کے اے سی بند کرواؤں گا, میں ان کا جینا محال کر دوں گا, لیکن اب وہ صورتحال نہیں ہے. اور اسی طرح طیبہ راجہ کے ساتھ جیل میں جو زیادتی کا معاملہ ہے یہ بہت زیادہ کنٹراورسی چل رہی ہے. ایک تو طیبہ راجہ کی طرف سے صنم جاوید کو یہ جو ٹکٹس اناؤنس کیے گئے قومی اسمبلی کا, پھر اس کے بعد سینٹ کا, اس کو لے کے طیبہ راجہ جو ہے وہ بڑی اپنا کیا کہتے ہیں آپ ناخوش ہے. ایسے ہی ہے, اور وجہ یہ ہے کہ جی طیبہ راجہ بھی گرفتار ہوئی, صنم جاوید بھی ہوئی, عالیہ حمزہ بھی ہوئی, ختیجہ شاہ بھی ہوئی, یاسمین راشد بھی, مختلف خواتین ہوئی, لیکن صنم جاوید ہی کیوں, وہ خبروں کی زینت کیوں بن رہی ہیں؟ اس پہ ان کو اعتراض ہے, کیونکہ جتنا ان کا ذکر کیا جا رہا ہے اتنا ہی ان کا جو ایک کینڈیڈیچر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, ان کی شخصیت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ طیبہ راجہ کے لیے جو ہے وہ کسی صورت بھی وہ اپنا گوارا نہیں ہے کہ جی کیسے وہ کہتی جی میں نے بھی سزا بھگتی ہے, ہمارے پر بھی کیس تھے, لیکن یہ صنم جاوید کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے, تو یہ سارا معاملہ مشکوک ہے. تو مشکوک تو معاملہ ہے ہی ہے محترمہ, سب کا ہی مشکوک ہے. اب آپ کا یہ زیادتی کا واقعہ لیکن بڑا مشکوک ہے, کیونکہ آپ کی والدہ کو ایک ویڈیو بھیجی گئی, کسی کی طرف سے بھیجی گئی, اور اس کے بعد یہ ہنگامہ پیدا ہوا تھا. اس وقت بھی ایک ہیجان پیدا ہوا کہ جی تحریک انصاف کی خواتین کو جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. اب طیبہ راجہ نے اس پر وضاحت دی ہے, ان کا کہنا ہے کہ جی یہ سراسر غلط اور جھوٹ ہے, کسی نے ہمارے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کی اور نہ ہی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے. لیکن مجھے یاد آ رہا تھا کہ صنم جاوید کے والد محترم نے یہ جب گرفتار تھیں طیبہ راجہ بھی, ان دنوں یہ انکشاف کیا تھا کہ جی جب طیبہ راجہ, صنم جاوید اور عالیہ حمزہ وغیرہ گرفتار کیا گیا تو اس وقت طیبہ راجہ اور صنم جاوید سمیت 2 یا 3 خواتین کو جو ہے تھانے میں حوالدار صاحب کے جو سب انسپیکٹر صاحب ہیں ان کے کمرے میں رات کو لے جایا گیا, اور اس وقت وہ جو سب انسپیکٹر ہیں وہ نیم برہنہ حالت میں تھے. انہوں نے تہمت باندھ رکھی تھی, یہ دھوتی وغیرہ جو ہوتی ہے یہ باندھ رکھی تھی. اب اس سے زیادہ انہوں نے بات نہیں کی. اب پتہ نہیں کیا صورتحال ہے کیا نہیں, لیکن عمران خان صاحب شکر کریں کہ جیل میں ہیں. اگر عمران خان جیل چنانا ہوتا تو اللہ انہیں جس طرح وہ شہباز گل اور باقی کے ساتھ زیادتی کروا دی تھی نا, کی پتہ وہ ان کے ساتھ بھی زیادتی کروا دیتا. اور اب آخر میں جناب بات کرنی ہے میاں نواز شریف صاحب کی, کیونکہ میاں نواز شریف صاحب نے براہ راست
جو حکومتی امور ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں۔ ایک خبر میں نے کل آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ میاں نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا، یہ پنجاب حکومت کا اجلاس تھا جس میں وزیر اعلیٰ مریم نواز بھی موجود تھیں، اور اس اجلاس میں میاں نواز شریف نے، آپ خوشخبری کہہ لیں یا بڑی خبر کہہ لیں، انہوں نے تمام جو صوبائی بیوروکریسی ہے ان کو بڑے واشگاف الفاظ میں بتایا ہے کہ وہ پنجاب میں حکومتی امور کی براہ راست خود نگرانی کریں گے۔ ہفتے میں کم از کم 2 دن وہ ایوان وزیر اعلیٰ آئیں گے، اور اس کے علاوہ انہوں نے مریم نواز کو اس اجلاس میں یہ ہدایت دی کہ جی آپ نے اپنی جو بیوروکریسی کی جو ٹیم ہے اس کی اور سیاسی ٹیم یعنی کہ وزراء، ان کی کارکردگی آپ نے روٹین میں میرے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اگر کوئی اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر سکتا تو وہ خود ہی معذرت کر لے، کیونکہ ہم نے پنجاب کے عوام کو ریلیف دینا ہے اور پنجاب سے ایک مخصوص سوچ کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف نے یہ ہدایت جاری کی ہے کہ پنجاب حکومت کی جو ٹاپ پرائورٹی ہوگی وہ یوتھ کے لیے انیشیٹیوز ہوں گے، یعنی کہ ان کو ہم نے انٹرنشپس دینی ہیں، ان کو ہم نے لیپ ٹاپس دینے ہیں، ان کو ہم نے جدید تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ تعلیم کی سہولیات بھی دینی ہے اور روزگار کے مواقع بھی پیدا کرنے ہیں۔ ان کی جو ہے ہم نے ٹیکنیکل ٹریننگ بھی کرنی ہے، یعنی کہ جو فوکس ہوگا وہ یوتھ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کو ریلیف دینا ہے، جبکہ پورے صوبے میں غربا اور مستحقین کے لیے حکومت کی طرف سے سستے گھروں کا جو پروجیکٹ ہے، اس حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ صوبے بھر کے تمام ڈسٹرکٹس میں یہ پروجیکٹ شروع کیا جائے گا، اور تمام جو اضلاع ہیں ان میں ہر ضلع میں 300 کے قریب جو ہے وہ گھر بنائے جائیں گے، لیکن گریجولی یہ پروجیکٹ جو ہے وہ چلتا جائے گا اور 5 سال تک جو ہے یہ اسی طرح سے کنٹینیو رہے گا۔ لیکن بالکل آخر میں ایک سجیشن ہے کہ میاں صاحب یہ جو آپ تمام اقدامات کر رہے ہیں یہ بہت ضروری ہیں، یہ ہونے چاہیے، لیکن اگر آپ نے پروجیکٹ عمران خان کا اور ایک یوتھیا سوچ کا مقابلہ کرنا ہے اور اس کا تدارک کرنا ہے تو پھر آپ کو بھی ان کی طرح سوچ کے اقدامات کرنے پڑیں گے، یعنی کہ ان تمام اقدامات کے ساتھ ساتھ آپ سوشل میڈیا کو جب تک پرائورٹی نہیں دیں گے، فوکس نہیں کریں گے، تب تک یہ جو زہر ہماری نوجوان نسل میں گھول دیا گیا ہے اس کا تریاق نہیں ہوگا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ تمام کام بھی کریں، لیکن سوشل میڈیا پر بھی فوکس کریں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے آپ اپنی حکومت کا اور اپنا پیغام عوام تک مؤثر انداز میں پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ آج ایک بدلا ہوا پاکستان ہے۔ آپ کسی دور دراز دیہات میں چلے جائیں یا شہر میں چلے جائیں، ہر بندے کے پاس جو ہے وہ اپنا فون موجود ہے، اور فون کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس سوشل میڈیا کی ایکسیس ہے۔ تو اگر آپ نے ان تک اپنا پیغام پہنچانا ہے تو پھر آپ کو سوشل میڈیا کو جو ہے جس کے مختلف پلیٹ فارمز ہیں ان پر بھی فوکس کرنا پڑے گا اور اپنی کارکردگی عوام تک پہنچانی پڑے گی۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔